الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چاہنے والوں کے، اپنے محبوب بندوں کی صفتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ کو محبوب وہ ہیں جو غصے کو پی لیتے، جو انسان، جو ایمان والا اس کو غصہ آئے اور غصے کے اوپر عمل نہ کرے، اس کو پی لے گئے، اللہ کو وہ محبوب ہے، اللہ کو وہ پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر بھی اسی طریقے سے آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ مت ہونا۔ کچھ وقت کے بعد انہوں نے دوبارہ درخواست کی کہ ہو سکتا ہے کوئی اور نئی چیز ہمیں مل جائے۔ یہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی کوئی چیز وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا غصہ مت ہونا۔ صحابہ اکرام کو بڑی فکر رہتی تھی کہ کوئی اور نئی چیز مل جائے، جو چیز ہمیں معلوم ہوگی اس کے اوپر عمل کرنا ہے، مزید کوئی اور چیز معلوم ہو جائے اس کے اوپر بھی ہم عمل کریں۔ اس لیے تیسری مرتبہ پھر درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی وصیت فرمائی کہ غصہ مت ہونا۔ اس سے آپ حضرات غصے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ سفارش کی، درخواست کی، تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ غصہ مت ہونا، غصہ مت ہونا۔ اور واقعی آپ حضرات دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں غصے کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ جہاں غصہ آ جاتا ہے وہاں آپس میں نا اتفاقی ہوتی ہیں، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آدمی اجنبی ہو جاتا ہے، پرایا ہو جاتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کاروبار کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی غصہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کے اندر غصہ آیا، دونوں نے اس کے اوپر عمل کیا، وہاں آپس میں نا اتفاقی ہو گئی۔ بھائی بھائی کے اندر غصہ آیا، وہاں نا اتفاقی پیدا ہو گئی۔ میاں بیوی کے اندر، شوہر اور بیوی کے اندر کتنا قریبی رشتہ ہے، آپس میں پوری زندگی ایک جگہ گزارتے ہیں، کافی دن ہو گئے، ایک جگہ رہتے ہوئے بچے ہو گئے، صحیح طریقے سے زندگی گزر رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ غصہ آیا، برداشت دونوں میں سے کسی نے نہ کیا، بہرحال نوبت غلط آ جاتی ہے، طلاق کے اوپر نوبت آ جاتی ہے۔ ادھر طلاق ہو گئی، اب دونوں آپس میں پریشان ہیں، بیوی بھی پریشان ہے، بچے بھی پریشان ہیں، شوہر بھی پریشان ہیں، دونوں طرف کے رشتہ دار پریشان ہیں۔ یہ ساری پریشانی کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے غصے کو کنٹرول نہیں کیا، غصے کے اوپر عمل کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے اچھے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اچھے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اندر ہی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ہوئے۔ آپ کی نسل کے اندر کچھ دور جانے کے بعد میں امام زین العابدین
رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا کھا رہے تھے، کافی آدمی بیٹھے ہوئے، باندی کھانا اتار رہی ہے، اتفاق سے باندی کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ گئی، گر گئی اور امام صاحب کے اوپر ہی گر گئی، کپڑے خراب ہو گئے، نیچے گر گئی تو پلیٹ ٹوٹ گئی۔ امام صاحب کو غصہ ہی آنا تھا، اس سے پہلے کہ غصے کے کچھ الفاظ زبان سے نکالیں، باندی بھی اسی گھر کے اندر ہی پرورش پائی تھی، وہی رہی تھی، اس کا اثر تھا، تعلیم اس کے اندر تھی۔ جب کہ امام صاحب کچھ کہیں غصے میں، اس سے پہلے انہوں نے یہ آیت پڑھ دی، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اچھے آدمی وہ ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں۔ بہرحال امام صاحب کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی، غصہ ان کا ختم ہو گیا اور فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ آگے انہوں نے آیت پڑھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اچھے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ آپ نے غصے کو تو پی لیا لیکن ابھی میری غلطی معاف نہیں ہوئی۔ اچھے بندوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں نے معاف بھی کر دیا۔ باندی نے آگے آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے قرآن پاک کی تعلیم کا اثر کہ ایک نقصان ہو گیا اور باندی سے ہو گیا، لیکن آیت جب ان کے اوپر ان کے سامنے پڑھی گئی، پانی پانی ہو گئے، غصہ بالکل ختم ہو گیا، بجائے اس کے کہ اس سے کوئی بدلہ لیتے، انتقام لیتے، ان کو معاف کر دیا اور ان کو آزاد کر دیا، ان کو آزاد کر دیا۔ کتابوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے، جنگل کے اندر بکری چرا رہے ہیں، بکری کی عادت ہوتی ہے جدھر سے اس کو روکنا چاہتے ہیں ادھر ہی اچھلتی ہے، وہ روک رہے ہیں وہ آگے اچھل رہی ہیں، وہ روک رہے ہیں آگے اچھل رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی سی دوڑ کر چلے، وہ اور آگے وہ دوڑنے لگی، دوڑتے دوڑتے جنگل میں بہت دور چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، بکری آگے آگے، جنگل میں وہ چلی جا رہی ہے، کہیں پتھر ہے کہیں کانٹے ہیں، نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں، پیروں کے اندر تکلیف ہو رہی ہے، اور چلے جا رہے ہیں اسی طریقے سے۔ آگے جا کے چلتے ہوئی بکری جب وہ تھک گئی، کھڑی ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کے اخلاق دیکھی۔ آج کل اگر ہم جیسا کوئی ہوتا، جب اس کے پیر بھی خراب ہو گئے، راستے میں چلتے ہوئے پیروں کے اندر زخم ہو گئے، تو نہ معلوم بکری کا کیا حال ہوتا، بکری کی کتنی پٹائی ہوتی، کیا اس کے ساتھ کیا جاتا۔ لیکن معزز سامعین کرام، نبی ہیں، نبی کی صفت دیکھیے، جب بکری کھڑی ہو گئی تو اس کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کو پکڑا، اس کو پیار کر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کے پیروں سے کانٹے نکال رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور فرما رہے ہیں ارے بکری تو نے میرے اوپر رحم نہیں کیا تو کم از کم اپنے اوپر تو رحم کر لیتی، تیرے پیروں کے اندر کیسے زخم ہو گئے، کیسی کیسی تیرے پیروں کے اندر چوٹ لگی، کیا کیا تکلیفیں تجھے پہنچی، تو کم از کم اپنے اوپر تو رحم کر لیتی، اتنی دوڑ کر تو چلی۔ تو بجائے اس کو مارنے کے اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کے پیروں سے کانٹے نکال رہے ہیں، اور پھر جہاں سے چلے تھے وہیں تک اس کو اپنے اوپر کندھے کے اوپر لگ کر واپس لائے۔ یہ ہے صفت نبیوں کی، یہ ہے قرآن پاک کا طریقہ کہ دوسروں کو معاف کیا جائے، اگر غلطی بھی ہو جائے اس کو معاف کیا جائے، انتقام نہ لیا جائے اور اس سے ختم کیا جائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام وقت کے ساتھ کچھ اختلاف تھا ایک مسئلے کے اندر۔ امام صاحب جو تھے اس وقت کے جو بادشاہ تھے، وہ بھی عالم تھے، وہ بھی قرآن پاک کے ایک مسئلے کے اندر ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اپنی دلیلوں سے بیان کر رہے ہیں، امام صاحب کی دلیلوں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، لیکن امام صاحب کی جو دلیلیں ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ایسے ہے، بادشاہ دوسرا کہہ رہے ہیں۔ لیکن بادشاہ کے ساتھ میں ایک طاقت ہوتی ہے بادشاہت کی، بادشاہ اپنے اوپر اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہے ہیں، اور
احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں تو امام صاحب کو سزا دلواتے ہیں کہ تم ہماری بات نہیں مان رہے، قرآن کی بات نہیں مان رہے، اس لیے تمہیں سزا دی جاتی ہے۔ تو ان کو کوڑے لگوائے جاتے تھے۔ ادھر امام صاحب کو کوڑے لگوائے جا رہے ہیں بادشاہ وقت کی طرف سے، اور بادشاہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، نہیں امام صاحب معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوڑے لگے اور انہوں نے ایک آدمی کو فرمایا امام صاحب نہ جاؤ، میرا بادشاہ سے سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ میں نے معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگے آپ کو بادشاہ وقت تکلیف پہنچاتا ہے، معافی نہیں مانگتا، اس کے باوجود آپ کو ان کو معاف کرتے رہتے ہیں، آپ کی معاف کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو کتنا بہترین جواب دیا، میرے معاف کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی اگر جنت میں چلا جائے تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے۔ میرے معاف کرنے کی وجہ سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی جنت میں چلا جائے تو میرا کیا ہو جائے گا؟ بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، جہنم سے بچ کر اگر جنت میں ایک آدمی بھی میری وجہ سے چلا جائے، کیونکہ اگر میں معاف نہیں کروں گا تو وہ غلطی کے اوپر ہے، ان کی غلطی ہوگی، غلطی میں پکڑے جائیں گے، اور میں معاف کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیں۔ تو یہ ہوتی ہے اچھے لوگوں کا طریقہ، غصہ نہ آنا، لوگوں کو معاف کرنا۔ ایک واقعہ اور آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے ابو الحسن کاشغری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ بیان کیا ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ شیر کے اوپر وہ سواری کرتے تھے۔ اللہ کے کیسے نیک بندے ہوں گے، اللہ کے کیسے فرما بردار ہوں گے کہ شیر کو بھی اللہ نے ان کے تابع کر رکھا تھا، اس کے اوپر سوار ہو کر چلتے تھے۔ ایک بہت دور آدمی تھے، ان کو اطلاع ہوئی کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں، ان کے دل کے اندر یہ بات آئی میں ان سے ملاقات کروں اور وہاں جانے کے بعد میں ان سے مرید ہو جاؤں، ان سے بیعت ہو جاؤں۔ بہت لمبا سفر کر کے ان کے یہاں آئے، اور آنے کے بعد آج کل کے ہوائی جہازوں کے سفر نہیں تھے، گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، کہیں اونٹ کے اوپر چل رہے ہیں، کہیں پیدل چل رہے ہیں، نہ معلوم مہینوں کے اندر سفر کر کے وہاں پر پہنچے ہوں گے۔ راستہ معلوم کرتے کرتے گھر کے اوپر آئے، گھر کے اوپر معلوم کیا فلاں بزرگ صاحب ہیں کیا۔ وہاں گھر والی تھی، ان کی بیوی تھی، کہنے لگی تمہیں ان سے کیا واسطہ، کیوں آئے ہو تم ان کے پاس، کیوں معلوم کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ وہ بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے میں بہت دور سے آیا ہوں، وہ اللہ والے ہیں، میں ان سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ ان کی گھر والی کہنے لگی ایسے ایسے بزرگ اگر ہونے لگے تو دنیا زندہ بچ جائے گی، وہ تو بہت غلط آدمی ہے۔ اور اپنے شوہر کے ان بزرگ صاحب کی نہ معلوم کتنی خامی اور کتنی غلطیاں انہوں نے بتلائی، اور غلط غلط بات ان کے بارے میں انہوں نے کہا۔ بہرحال وہ جو آئے تھے ان کے دل کے اندر بات آئی کہ تیرا تو آج سفر ہی بہت خراب ہو گیا، اتنا لمبا سفر بیکار ہو گیا، کس مقصد سے آیا تھا اور کہاں آ گیا۔ بہرحال پیچھے وہ جو ہٹے ایک ساتھی ملے، انہوں نے کہا تم ان کی بات مت مانو، تم ان کو تلاش کرنا اگر چاہتے تو وہ جنگل میں مل جائیں گے، لکڑی وغیرہ اکٹھی کر رہے ہوں گے، وہ لکڑی لاتے ہیں بازار میں فروخت کرتے ہیں، اسی سے کھانا پینا کرتے ہیں، آپ ادھر جنگل میں مل جائیں گے، وہاں چلے جاؤ آپ۔ بہرحال وہ وہاں گئے، راستے میں وہیں جنگل میں ان سے ملاقات ہو گئی، دعا سلام ہوا، آپس میں آنے کی بات انہوں نے بیان کی کہ میرا آنے کا مقصد یہ ہے، لیکن میں جو گھر کے اوپر آیا، گھر سے جو مجھے معلوم ہوا، انہوں نے جو آپ کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کہی، انہوں نے تو کونٹلوں کی جو باتیں کہی آپ کے بارے میں، تو میرا تو اعتقاد ہی ختم ہو گیا، میرا تو سفر ہی بیکار ہو گیا۔ کہنے لگے کہ آپ کا ان کا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے، آپ تو اجنبی آدمی ہیں، آپ کو وہ کیا کہہ سکتی ہیں، میرا اور ان کا میاں بیوی کا تعلق ہے، رات میں ان کے پاس رہتا ہوں، دن میں رہتا ہوں، وہ میرے پاس رہتی ہیں، میری بیوی ہیں، رات دن میں جتنا وہ مجھے کہہ سکتی ہیں کہتی ہیں، تمہیں تو کچھ بھی معلوم نہیں، مجھے تو اتنا کہتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں برا بھلا اور میں معاف کر دیتا ہوں، وہ کہتی ہیں میں معاف کر دیتا ہوں، وہ برا بھلا کہتی ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور سنو، اللہ نے مجھے جو مرتبہ دیا ہے کہ میں یہاں شیر کے اوپر سواری کر رہا ہوں، اسی معاف
مطلب یہ ہے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو آدمی کم سمجھے اور اگر لغزش ہو جائے کوتاہی ہو جائے تو اس کے اوپر نادم ہو شرمندہ ہو اپنے کو کم تک سمجھے کسی چیز کے اوپر غصہ آ جائے تو غصہ نہ ہو اس کو پی لے لوگوں کو معاف کرے لوگوں کو معاف کرے اللہ کو یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے اللہ کو یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث کا چھوٹا سا جملہ اور ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مجلس لگی ہوئی تھی صحابہ اکرام تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مجلس کے اندر ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو جو اب مجلس میں آ رہا ہے اسے دیکھے وہ جنتی ہے۔ اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو جو اب آ رہا ہے اس کو دیکھے وہ جنتی ہے۔ معزز سامعین کرام غور کرنے کی بات ہے جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب صحابہ تھے اور صحابہ جتنے بھی ہیں سب جنتی ہیں صحابہ جتنے بھی ہیں سب جنتی لیکن پھر یہ فرمانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھے جو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر کوئی خاص صفت ہے کوئی خاص بات ہے کوئی اچھا عمل ہے۔ ایک صحابی کے یہ بات ذہن میں آئی جب وہاں سے مجلس برخاست ہوئی وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے اور ان سے جا کے راستے میں کہا میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ ایک دو روز ان کے یہاں مہمان رہے اور مقصد یہ تھا پتہ چل جائے ان کے اندر کیا خاص صفت ہے تاکہ ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں لیکن 2-3 روز ان کے یہاں مہمان رہے کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر واپس چلتے ہوئے معلوم نہیں کیا تم وہ صفت کو بتلاؤ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تعریف کی۔ بتلایا میری بس خاص عادت یہ ہے رات کو جب میں لیٹنے کا ارادہ کرتا ہوں بستر پر جاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں آج صبح مجھے سب سے پہلے کس نے تکلیف پہنچائی میں اسے معاف کر دیتا ہوں، پھر کس نے تکلیف پہنچائی میں اسے معاف کرتا ہوں، پھر کس نے پہنچائی میں اسے معاف کرتا ہوں۔ پورے دن جن لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ان کو معاف کر کے آخر میں جب میرا دل بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے میں اس وقت میں آرام کرتا ہوں۔ میری تو یہ صفت ہے۔ تو معزز سامعین کرام اس حدیث شریف سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے لوگوں کو معاف کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ اللہ کو اگر ہماری ایک ادا اور ایک صفت بھی پسند آ جائے معزز سامعین کرام ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو ان ساری باتوں سے بات معلوم ہوئی ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے، غصہ پہ لینا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مختصر سی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو بھی ہم سے غلطی اور کوتاہی تمام کو معاف فرما، تمام دینی ارکان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، خلاف سنت کام ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی ہمارے بڑوں میں سے دوست و احباب میں سے اور رشتہ داروں میں سے تعلق والوں میں سے انتقال کر کے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، خاص طور پر ہمارے والدین اکابرین اساتذہ کرام میں سے جن کا بھی انتقال ہو گیا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، ان کے سائے کو عافیت کے ساتھ قادر قائم فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو ناجائز مقدمات معقول ان کو بری فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما،
جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی غیب سے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جو فتنے اور فساد ہو رہے ہیں ہونے والے ان تمام کو دور فرما، ہم سب کو ان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان کی، مال کی، آب و عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، تمام دینی کام کرنے والے افراد و جماعتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں پر کہنے سننے قبول فرما، کہی ہوئی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بہت سی ضروریات ہیں خزانہ غیب سے پورا فرما، ہمارے سامنے بہت سی پریشانیاں، ساری پریشانی کو دور فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، حاسد و کثرت سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، اپنی رحمت خاص سے نازل فرما۔ اے اللہ اس وقت کہنے سننے قبول فرما۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما، منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر عطا فرما، پلصراط کے اوپر گزرنا آسان فرما، جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ اسلامی زندگی نصیب فرما، ہم سب کا اپنے اپنے اوقات کے اوپر ایمان کے اوپر خاتمہ فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔